ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کلام اس کا منطق سے الجھا ہوا، کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ قابل قدر صدر ضلع جمعیت اہل حدیث ڈوڈا، صدر ضلع جمعیت اہل حدیث رامبن، صدر تحصیل وعمید المعہد الشرعی للبنات فضیلت الشیخ نذیر احمد المدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، رفقائے جمعیت، میرے معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے اپنے فضل و توفیق سے
مجھے اس جوڈا کی بستی کے اندر دوسری مرتبہ آنے کا شرف عطا کیا، اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پہلی مرتبہ جب ہم اس جوڈا کی بستی کے اندر آئے تھے اور وہ جمعیت اہل حدیث ضلع ڈوڈا کی تحریک کا آغاز تھا، اور کوئی کم عرصہ نہیں، کم از کم 20-21 سال بیت چکے، اور جو لوگ اس وقت 21 سال کے تھے آج 42 سال کے، اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ کم از کم 21 سال کے، اور جو 42 سال کے تھے وہ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، اور جو ان میں سے حیات ہے اللہ رب العالمین ان کو توحید پر ثابت قدم رکھے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یقیناً دل خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے ایک نظریہ لے کر کسی پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ طاقت، یہ ہماری اجتماعیت شیطان کو محبوب نہیں ہے، وہ ہمیں متفرق رکھنا چاہتا ہے، منتشر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اس نے رب سے وعدہ لیا ہے، کس چیز کا وعدہ لیا ہے؟ وہ وعدہ ہم بھول چکے، لیکن وہ اپنے مشن پر کاربن۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر شیطان اور اللہ رب العالمین کا مکالمہ اور مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے کہ ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ملعون قرار پایا، اب اللہ رب العالمین سے گزارش کرتا ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دیا، لیکن میری ایک التجا ہے، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندہ رکھ، ڈھیل دے، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، کیا کرو گے زندہ رہ کر؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت کی قسم، اے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ شیطان اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رد ہو چکا ہے، لیکن شیطان کے الفاظ پر غور کیجئے، فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، یہ عقیدہ ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے مسلمان کو عقیدہ دیا
شیطان کو بھی جب قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی، لیکن یہ مسلمان جب قسم کھاتا ہے تو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ بائی فادر، اب تو انگریزی سسٹم ہے، بائی مادر، اگر کشمیری میں کھائیں گے تو اور بھی طرح طرح کی قسمیں کھاتے، کوٹھیش دریشم، اشن ہنس دریشم، یہ ساری غیر اللہ کی چیزیں۔ لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ بھابی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم شیطان کے اس عزم کو بھول چکے ہیں، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں منہج سلف سے وابستہ کیا، ہمیں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا فہم عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن یاد رکھو جہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اگر ہم نے اس کی ناشکری کی اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑ لیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی، تمہیں بدل کر کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ناشکری کی سزا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں منہج صحابہ کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیے زور سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر دعوے سے ثابت کیجئے، جب نام آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درود پڑھیے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 10 گنا نیکی عطا کرے گا، 10 گنا معاف فرمائے گا، فائدہ اپنا ہے۔ لہذا مسلمان ہمیشہ باخبر ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتکم علی البیضاء، لوگوں میں نے تمہیں ایسے راستے پر ڈال دیا ہے، لیلھا کنہارھا، جس راستے کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے اب وہی شخص بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ نے ہلاکت لکھی ہوگی۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے ہلاکت رکھ دی ہے، ورنہ راستہ آیا ہے، بیاں ہے، واضح ہے، روشن ہے، اس میں کوئی کجروی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہی راستہ جس راستے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ڈال دیا ہے۔ بہرحال کانفرنس کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ جہاں تک میں نے اس موضوع کو سمجھا، اس موضوع کے 4 اجزاء ہیں، یعنی یہ 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 معاشرہ کسے کہتے ہیں، نمبر 2 اصلاح کسے کہا جاتا ہے، نمبر 3 وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشروں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور چوتھی چیز کہ اس اصلاح کا کام کرنے والے چاہے مرد ہوں، خواتین ہوں، علماء ہوں، وہ کن اوصاف سے متصف ہوں۔
ان کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ معاشرہ یا معاشرت لوگوں کے ایسے مجموعے کا نام ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا طرز تکلم ایک جیسا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک ہی برادری ایک ہی رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، معاشرے کی مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ کنبے قبیلے ذات پات برادریاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی کے معیار کو بڑھانے اور گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا لتعارفوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز ترین وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں معزز ہے۔ رنگ نسل ذات پات برادری قبیلہ کنبہ اس سے کسی کو اعزاز اور تکریم اللہ کے یہاں حاصل نہیں ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے عرب کا ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق بھی اونچے خاندان سے تھا، تعلق بھی اونچے خاندان کے ساتھ تھا، اور خوبصورت بھی ایسا کہ اللہ نے اسے شعلے کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی اس کے رخسار شعلوں کے مانند تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا روگردان ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ موڑ لیا، وہی اونچے خاندان والا شخص، وہی خوبصورت اور حسن و جمال کا مالک، اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کے لیے بد دعا بیان فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لہب کس کو کہتے ہیں؟ انگارے کو، اللہ نے اس کو انگارے سے تشبیہ دی، یعنی جتنا وہ خوبصورت ہے جتنا لال ہے اسی طرح لال انگاروں میں جائے گا، یہ خوبصورتی معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معاشرے کو ایک دوسری مثال سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث کے راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے حدیث کے راوی؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ہمارا منہج یہ ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ ہو سامعین کو خاموشی سے سننا ہے، لیکن یہ اصلاحی پروگرام ہے، میں آپ سے جواب بھی لوں گا اور آپ جواب بھی دیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی مثال جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل قوم استہموا سفینۃ، ایک کشتی کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ کشتی کی مثال، اور وہ کشتی 2 منزلہ کشتی ہے، سمندر میں چلنے والی 2 منزلہ کشتی، اور اس کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے وہ قرآن اندازی کرنے کے بعد کچھ لوگ نچلے طبقے میں سوار ہو گئے، کچھ اوپر والے طبقے میں سوار ہو گئے۔
لیکن حدیث کے اندر ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی مثال دی ہے، جس کشتی کی مثال دی ہے، اس کشتی کے جو نچلے طبقے میں لوگ سوار تھے وہ پانی لانے کے لیے اوپر والی منزل میں جایا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ اوپر والی منزل میں پانی حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب بار بار جانے لگے، چونکہ بہت سارے لوگ سوار ہوں گے، بار بار جانے لگے بار بار، تو اوپر والوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا، بھائی وہیں سے پانی کا انتظام کر لو، تم آ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو بار بار پانی کی وجہ سے، وہیں سے پانی کا انتظام کر لو۔ جو نچلے طبقے کے اندر لوگ سوار تھے ان کے اندر بھی غیرت تھی، بھائی اعتراض اگر انہوں نے کیا ہم یہیں سے پانی حاصل کریں گے، چونکہ ہم پانی کے زیادہ قریب ہیں، ہم یہیں سے پانی حاصل کریں گے چونکہ ہم اس کے قریب ہے، پانی کے قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَخَذَ مِنْهُمْ فَأْسًا، ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کلہاڑی اٹھائی، فَجَعَلَ يَنْقُرُ تَحْتَ السَّفِينَةِ، اور وہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگ گیا۔ اب جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کشتی کو توڑ رہا ہے، کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، پانی چڑھے گا، سارے لوگ سیراب ہو جائیں گے کہ غرق ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان تماش بین لوگوں نے، جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس کے ہاتھ کو یہ کام کرنے سے روک لیا، وہ آدمی ہلاک ہونے سے بچ جائے گا اور وہ لوگ بھی ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اسے کشتی توڑنے کے لیے چھوڑ دیا، سمجھ لو کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اور کشتی والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی مثال ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ہم نے کسی انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر بر وقت ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، سمجھ لو یہ کشتی توڑنے کے مترادف ہے۔ ایک وقت آئے گا، آج یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کل اس کی دوستی میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ اگر آج یہ بری عادات کا مالک ہے، اس میں بری خصلتیں پائی جاتی ہے، کل سارے معاشرے کو یہ اپنی لپیٹ میں لے کر سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ بر وقت کارروائی۔ اسی لیے میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برا کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے ہٹائے، اگر ہٹانے کی طاقت ہے، اگر ہٹانے کی طاقت ہے۔ محدثین بیان فرماتے ہیں یہاں بیدہ، اپنے ہاتھ سے ہٹانے کے لیے حکومت چاہیے۔ ایسے جرائم جن جرائم کو حکومت مٹا سکتی ہے، لیکن میرے گھر کے اندر میرا بیٹا کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے، میں حکومت کے انتظار میں رہوں گا؟ میں وہاں اپنا ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں، میں وہاں اپنی زبان استعمال کر سکتا ہوں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برا کام ہوتے ہوئے دیکھے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ منکم، اہل لغت یعنی عربی زبان جاننے والے ہیں، منکم جو ہے یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا عورتیں اس حکم سے دستبردار ہے؟ کیا یہ حکم ان کے اوپر عائد نہیں ہوتا؟
یہ بیائی اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ یہاں بھی علیکم مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن اس حکم کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، اس حکم کے اندر خواتین بھی شامل ہے۔ اور اس کا جواب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہترین انداز میں اعلام الموقین کے اندر دیا ہے۔ فرماتے ہیں منکم کے اندر جہاں جہاں بھی شریعت کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حاضر کا، اس حکم کے اندر خواتین آلریڈی شامل ہیں۔ بہت ساری مثالوں سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو اسی طرح سے چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں، جب بھی وہ برائی کا ارتکاب دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جہاں انہیں استطاعت ہے، طاقت حاصل ہے، وہ اپنا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں تو اپنا ہاتھ استعمال کریں اس برائی کو روکنے کے لیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے ہٹانے کی طاقت نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے قاہرہ کے اندر شراب کا ٹھیکہ کھلا ہوا ہے، کیا آپ جا کے حکومت نے اس کو لائسنس اجرا کیا ہے؟ آپ جا کے اس کو گرا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ کو سزا لگے گی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ منکر ہے، وہ کام منکر ہے، بلکہ ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کے اور میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یا ہمارے لیے دوسرا نسخہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنے اجتماعات کے اندر، اپنے جمعہ خطبوں کے اندر، اپنی واعظ و نصیحت کی محفلوں کے اندر ام الخبائث پر آپ درس دیجئے تاکہ جوان اویئر ہو جائے اور وہ شراب کھانے کا رخ کرے ہی نہ، وہ شراب کھانے کی طرف نہیں جائیں گے جب انہیں اس برائی کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ اپنی زبان استعمال کیجیے۔ تیسرا نسخہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہاں ہمیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ نہیں ہٹا سکتے زبان استعمال کیجئے، زبان بھی نہیں استعمال کیجئے، نفرت رکھیے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن یہ ہم سمجھنے سے قاصر رہے کہ نفرت برائی سے رکھنی ہے، برے انسان سے نہیں رکھنی ہے۔ چونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تو آدمی کے اندر برائی ہے، ہمیں اس برائی سے نفرت رکھنی ہے۔ اگر برے آدمی سے ہی نفرت کرنا ہم نے شروع کر دیا، اس کی اصلاح ہوگی؟ ناممکن ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہ اس ضمن میں بات آئے گی کہ ایک اصلاح کرنے والا مرد ہو، خاتون ہو، عالم ہو، اس کے اندر اس چیز کا خیال اور احساس ہونا چاہیے کہ برائی کی اصلاح کرے، برے آدمی سے محبت کرے، تبھی اصلاح کا کام ممکن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے شامل ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، برائیاں ہیں، جن کے لیے ہم مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی کیا ہے، کوئی آپ میں سے جواب دے مجھے؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے بڑی برائی قرآن مجید کے اندر گنا، اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، فرمایا یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ اناسا کیا ہوتا ہے؟ مؤنث۔ لیکن میں آپ کو نکتہ سمجھاؤں،
چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اندر جو رموز اور باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا کلام۔ اللہ فرماتا ہے یدعون من دونہ الا اناسا، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا، نقطہ سمجھایا، فرمایا اناسا اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بت جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کے نام عورتوں جیسے ہیں، ان کے نام عورتوں جیسے نام ہے، لات، منات، اسی طرح سے جو بھی ان بتوں کے نام تھے یہ عورتوں کے نام تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں جن کے نام عورتوں کے نام ہے۔ حقیقت میں ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں چونکہ اسی نے ورگلایا۔ وہ مکالمہ یاد کیجئے جب اس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو سب سے پہلا کام جو اس کا ہوتا ہے کہ اس امت کو کس طرح شرک کی غلاظت کے اندر دھکیلا جایا ہے۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، پھر اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ، اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا ہے، اس پر لعنت کی ہے، لیکن اس نے کہا لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے میں اپنا کوٹا لے لوں گا، اپنا حصہ لے لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کرنے کی میں حتی المقدور کوشش کروں گا۔ وہ کس طرح سے؟ شیطان نے عزم بیان کیا، فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فرمایا میں انہیں حکم دوں گا، شیطان نے کہا میں انہیں حکم دوں گا اور انہیں امید دلاؤں گا، شوق دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ یہ اپنے جانوروں کے کان کاٹتے رہیں۔ کاٹتے ہیں نا جانوروں کے کان، حدیث کے اندر منع آیا ہے، اور شیطان اسی لیے کرواتا ہے تاکہ یہ اس منع کے مرتکب ہو جائے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جانور کے کان کاٹنے سے منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو شیطان کہتا ہے میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کے کان کاٹتے پھرے، اور میں انہیں حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی پیدائش میں تبدیلی کرے، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرے، اس کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس نقطے پر ہم غور کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے آج کے معاشرے کے اندر، جس کو ایک برائی سے ہمیں تعبیر کرنا چاہیے، اور اس برائی کے اصلاح کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور انہی تبدیلیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشم والمستوشم والنامسة والمتنمسة والمتفلجات للحسن بزینتہم، فرمایا اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو اپنا جسم گدواتے ہیں، یا خود گودتے ہیں یا گدواتے ہیں۔ جسم گودنے کا مطلب یہ ہے جسم پر زخم لگا کر پھر اس کو کسی سیاہی سے بھر کر ہمیشہ کے لیے وہ نشان اس کے جسم پر منقش ہو جاتا ہے، پھر وہ مٹتا نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اس کو اگر سمجھیں گے تو ٹیٹو بنوانا جسم کے اوپر، کیا بنواتے ہیں؟ ٹیٹو بنواتے ہیں جسم کے اوپر، شیر کی شکل، کسی اور جانور کی شکل، دل بناتے ہیں، اپنے محبوب کا نام لکھتے ہیں۔ یہ مرد لوگ بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے میں انہیں حکم دوں گا، یہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرنے کا حکم دوں گا۔ حالانکہ یہ بات کیا کم تھی، یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں خوبصورت دیکھنے کے لیے، تاکہ کوئی آدمی ہمیں خوبصورت دیکھے، تو اللہ نے اس کے بغیر ہی ہمیں خوبصورت کہا تھا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں بہترین سانچے میں ڈالا تھا، بہترین پیرائے میں اس کی تخلیق کی تھی، لیکن شیطان بہکاتا ہے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کی اللہ رب العالمین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے جسم کو گودنے والے اور گدوانے والے۔ مرد حضرات بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ میں نے بعض مسلمان ساتھیوں کے دانے ہاتھ پر بھی دیکھا، گود کر جو ہے اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ ہی ہے لیکن پھر بھی نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ آپ نے لعنت کیا ایسا کام کرنے میں۔ اور یاد رکھیں ایک اصول، جس بھی کام پر اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، وہ کام گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی پھر نادم بھی ہو جائے کہ میں نے جو اپنے جسم پر داغ لگوایا ہے یہ شریعت کے اندر حرام تھا، میں حرام کاری کا مرتکب ہو چکا ہوں، اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کے توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے وہ ڈاکٹر سے کنسرن کرے اور اپنے جسم سے اس کو مٹوائے، آپریشن کے ذریعے سے اس کو ختم کروا دے، اگر کروا سکتا ہے، اگر ممکن ہے۔ اگر اس کی صحت کے لیے کوئی خطرہ لاحق ہے، پھر فرمایا پھر ندامت ہی کافی ہے، اب یہ اپنے گناہ سے منہدم ہو گیا۔ اور اس کے طبی اعتبار سے نقصانات بھی ہیں، ماہرین اطباء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جسم پر گودنے کی وجہ سے ایک خاتون یا ایک مرد کے اندر سرطان کی بیماری پھوٹتی ہے، سرطان کی بیماری پھوٹتی ہے۔ شریعت کے اندر تحفظ ہے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور جہاں ان کی عقلوں کے لیے تحفظ کا اس کے اندر بیان ہے، وہیں پہ اس کی صحت کا بھی تحفظ شریعت نے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، المتنمسہ، النامسہ والمتنمسہ، اپنے بھوؤں کے بال نکوالنے والا، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اور مرد لوگ بھی نکوالتے ہیں، خواتین تو تھے ہی اس گناہ کی مرتکب، لیکن مرد لوگ بھی یہ برا کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہ لعنتیوں والا کام ہے، چہرے کے بال اکھاڑنا یہ لعنتیوں والا کام ہے، چاہے آپ خود کریں چاہے کسی سے کروائے، دونوں ملعون۔ اور تیسری برائی فرمائی المتفلجہ، دانتوں کے درمیان دوری پیدا کرنا۔ بہرحال اپنے پہاڑی علاقوں میں ابھی اس کا کنسپٹ نہیں ہے، لیکن جو ماڈرن زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، وہ کنسرن ڈاکٹر کرتے ہیں اور پھر دانتوں کے درمیان دوری بناتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کون سی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ شرک سب سے بڑی برائی جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس برائی کی اللہ رب العالمین نے کوئی معافی نہیں رکھی، الا یہ کہ مرنے سے پہلے وہ انسان توبہ کر لے، تائب ہو کر اس دنیا سے جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین مشرکین کی مغفرت نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے چاہے اسے سزا دے سکتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بدعات، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات پنپ رہے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں۔ بدعت
اس چیز کا نام ہے جو سنت سے ٹکرا جائے، 6 چیزوں کے اندر۔ بہرحال یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع میسر ہوگا تو بدعت 6 چیزوں پر جہاں ٹکرا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور اسی لیے جو چیز سنت سے ٹکرائے اس کا نام ہی بدعت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جو چیز سنت سے ٹکرائے اس کا نام بدعت ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بھی عام ہے۔ مسلمانوں کی اور ہم علماء کی، مرد و خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بدعات کے ساتھ دو ہاتھ ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے، اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ ڈرگس عام ہے، اسی طرح مرد و زن کا اختلاط، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ ہمارے اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ برائی ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو جس حج کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، لیکن وہ خاتون محرم کے بغیر وہ سفر حج بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے ممانعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح کوئی مرد کوئی خاتون تنہائی میں ہو اختلاط کی صورت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثالثہما شیطان، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال برائیاں ہی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ ہم سب مصلح ہیں، اصلاح کا کام کرنے کے لیے ہم اور آپ مکلف ہیں، لیکن کون سی چیزیں جو ہمارے اندر اوصاف پائے جائیں کہ ہم اصلاح کا کام کر سکیں؟ نمبر 1، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا۔ چاہے آپ مجمع کے اندر ہوں، تنہائی میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، چاہے آپ لحاف کے نیچے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرے، یہ تقوی ہے۔ لیکن ہم لحاف کے نیچے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، موبائل ہے نا ہمارے ہاتھ میں، جو مرضیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی نہیں دیکھتا ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ تقوی، لیکن یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ یہ علم کے بغیر نہیں آئے گا۔ تقوی آئے گا علم کے ذریعے سے۔ گو ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے اندر تقوی آئے گا، اور یہ وہ تقوی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زاد آخرت کہا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ لوگوں زاد راہ تیار کرو۔ زاد راہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں جائیں گے اور راستے کے لیے روٹی کھانا شانا ساتھ اٹھائیں گے، سفر خرچہ، تو کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، یہ آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے، بہترین سفر کے لیے خرچہ ہے۔ وہ تقوی نمبر 1، اور یہ تقوی آئے گا علم کے ذریعے سے۔ نمبر 2 اخلاص، نمبر 2 اخلاص۔ ہم جب معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے نکلیں گے، ہمارے اندر روب جمانا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، لِأَنْ يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیرے ذریعے سے ایک فرد واحد کو ہدایت حاصل ہو جائے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ نیت لے کر، اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ تابعی کا نام ہے شفیع اصبہی رحمۃ اللہ علیہ، گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے۔ مدینہ تشریف لائے، مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک بزرگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، لوگ ایک بزرگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ بزرگ انہیں سنا رہے ہیں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابعین نے دریافت کیا یہ کون بزرگ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو ہریرہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا ابو ہریرہ۔ آپ سے میں اگر پوچھوں گا ان کا اصلی نام کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو طالب علم علماء میں سے آتے ہیں۔ اگر ان میں سے ہم کسی سے پوچھیں گے کسی کرکٹ کھلاڑی کے بارے میں ایک دم بول دیں گے نا ماشاءاللہ۔ یہ اویئرنس ہے، میں آپ کی تذلیل نہیں کرتا، ہم مسلمان ہیں، صحابہ کے نام انبیاء کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ پھر آپ نالج کے لیے کھلاڑیوں کے نام بھی یاد رکھیے، ارے معروف اور مشہور ریسلروں کے نام بھی یاد رکھیے، کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم جس دین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، دین کے بنیادی جو لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے دین اسلام کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ ان سے زیادہ احادیث کو کسی نے روایت ہی نہیں کیا ہے، کیا ہمیں اس آدمی کا نام تک یاد نہ ہو؟ حضرت عبد الرحمن ان کا نام تھا، سخر، عبد الرحمن بن سخر دوسی۔ بہرحال لوگوں نے جواب دیا یہ حضرت ابو ہریرہ ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث سنا رہے۔ قریب گئے لوگ، جب واعظ و نصیحت سننے کے بعد منتشر ہو گئے، لیکن وہ واعظ بھی کیسا تھا، وہ واعظ بھی کیسے تھے، واعظ بھی کیسا تھا، واعظ بھی کیسے تھے، اور ہم کیسے واعظ ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا، کیا کہا؟ واعظ قوم میں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ پتہ نہیں شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اس نے ہمارے لیے کہا ہے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بولتے ہیں اخلاص کے بغیر بولتے، دباؤ کے لیے بولتے، علم کا دبدبہ ثابت کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ مسجد مرثیہ کھوئے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یہ جواب شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے کہا ہے۔ بہرحال آج واعظ بھی ویسے، واعظ بھی ویسا ہی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ منبر و محراب پر بہروپیوں کا گلگلہ، واعظ و تذکیر کیا شے ہے کوئی واقف نہیں، مفتیوں کی پیچ و خم کی زد میں قرآن و حدیث، واعظوں کے نر گئے گفتار میں دین مبین۔ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ ہے، واعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان کے نزدیک گئے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو حدیث آپ نے بالمشافہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے سنی بھی ہو اور آپ نے یاد بھی رکھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ضرور میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی بھی ہے اور مجھے ابھی تک یاد بھی ہے۔ کہنے کا ارادہ کیا، بے ہوش ہو گئے۔ حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا، ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ تھوڑا افاقہ ہوا، پھر ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سے 2-3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر چوتھی مرتبہ تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا، کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور حدیث کے الفاظ اتنے سخت تھے اسی لیے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائیں گے۔ کہاں تشریف لائیں گے؟ زمین پر تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے بلایا جائے گا، قرآن کا قاری ہوگا، اللہ کے راستے کا مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا شخص ہوگا۔ لیکن حدیث میں پوری نہیں سناؤں گا، واقعہ لمبا ہے، لیکن ان کا وہ حال اور احوال سننے کے بعد
ان کو فیل قرار دیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم رسید کر دو۔ سوال یہ ہے، قرآن پڑھنے والا، کیا یہ عمل کوئی معمولی عمل ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی عظمت ہے اللہ کے یہاں، لیکن اگر اخلاص سے خالی ہو، ریاکاری کے لیے ہو، وہ کام اللہ کے یہاں مردود ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ترین عبادت ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے وہ عبادت بھی رائے گاہ ہے۔ مال خرچ کرنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، جس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے، اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس مال خرچ کرنے میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی عبادت بھی رائے گاہ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لہذا اصلاح کرنے والا شخص، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ریاکاری اور دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، جو آدمی اصلاح کا کام کرنے کے لیے مردوں میں سے ہو، خواتین میں سے ہو، علماء میں سے ہو، اس کو حکمت سے کام لینا ہے، اس کو حکمت سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ آتے تھے یو پی سے، اس کے ساتھ ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں عصا ہوتا تھا، اور لوگ اس کو کہتے تھے ڈنڈا مولوی۔ اگر کوئی نہیں مانے وہ ڈنڈا چلاتا تھا، اس کو ڈنڈا مولوی کہتے ہیں۔ ہاں کہیں کبھار وہ ڈنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فرمایا جسے اللہ چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ نے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ حکمت کو اللہ نے خیر کثیر کہا۔ وہ کسی بادشاہ کا مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، میں اپنی بات اب اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اس نے خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت جھڑ چکے ہیں۔ بھئی لاؤ تعبیر بیان کرنے والوں کو، جو بہترین تعبیر بیان کرے گا اس کو انعام دوں گا۔ میرا جیسا کم علم پہلے چلا گیا، بھائی تعبیر بیان کروں گا، انعام سے نوازا جاؤں گا۔ کہا بادشاہ سلامت، تمہارے سارے کنبہ قبیلے والے پہلے مر جائیں گے، تم سب سے بعد میں مرو گے۔ کہا اچھا یہ شخص انعام دینے کے قابل نہیں ہے، اسے سزا دو، پھانسی دو اسے۔ اب دوسرا آدمی آیا تعبیر بتانے والا، اس نے بھی وہی تعبیر بتائی، تعبیر تو وہی تھی لیکن حکمت سے اس نے بتلائی۔ کہا بادشاہ سلامت، اس خواب کے اندر تمہارے لیے خوشی کا پیغام ہے، خوش ہو جاؤ، تمہاری عمر تمہارے خاندان میں سب سے زیادہ ہے۔ تعبیر تو وہی ہے، بالفاظ دیگر اس نے حکمت سے وہ بات کہی، بادشاہ نے اسے انعام سے نوازا۔ لہذا آج ہماری وعظ، ہماری نصیحت، ہماری دعوت یہ اخلاص سے خالی ہے، یہ علم سے خالی ہے۔ اس کے اندر، ہماری دعوت کے اندر جو جس چیز کا فقدان ہے وہ یہی چیز ہے، یعنی حکمت ہماری دعوت کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں حکمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھی۔ ہماری خواتین نے بھی معاشرے کی اصلاح کے اندر صحابیات کے دور میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جہاں شرک کی بات آئی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے شوہر نضر بن مالک کا انتقال ہو گیا، ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا۔ کہا لا ینبغی لی ان انکحک، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں، اس لیے کہ انک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ یہ تصور دیا ایک خاتون نے، اصلاح کا کام کیا اور اسے شرک چھوڑنے کی دعوت دی۔ کہا میں مسلمان خاتون ہوں، میں کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، ہاں شرط یہ ہے تم اسلام قبول کرو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ خاتون ہے جس نے اپنے شوہر کے اسلام کو اپنا مہر تصور کر لیا۔ یہ مائیں تھی جنہوں نے یہ احساس دیا قوم کو کہ اصلاح کا طریقہ سمجھا دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں، علم کے اندر کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کسی کے پاس علم کم ہوگا لیکن حکمت اس کے اندر زیادہ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کوئی چھوٹے صحابی نہیں،
चोटी के सहाबी वो औरतों को हुक्म दिया करते थे, उनसे जब इस्तिफसार किया गया फतवा, क्या औरत जब जनाबत का गुस्ल करेगी वो चोटी खोलेगी अपने बालों की कि नहीं? और वो हुक्म दिया करते थे हाँ जनाबत के बालों में अपनी चोटी खोलेगी। ये फतवा जब पहुंचा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उन्होंने तस्हीह की, किसकी? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये मिजाज हमारे अंदर आना चाहिए। ये मिजाज कब पैदा होगा? उन्होंने तस्हीह की, कहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर खवातीन को, मुसलमानों की खवातीन को सर काटने का ही हुक्म क्यों नहीं देते, जबकि मैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया करते थे और मैं अपनी चोटी नहीं खोलती थी। बहरहाल हम इस मैदान के शहसवार हैं, इस्लाह का काम हमें और आपको करना है, हम सब मुकल्लफ है। इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए उसवे हसना है, किस तरह से एक तबाहशुदा माशरे को एक साले माशरा उन्होंने जो है बना डाला। हम भी उन्हीं उसूलों को अपनाए और हमारा माशरा भी इस्लाह के उस दायरे में दाखिल हो सकता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जो मुसलमानों की जमात यहाँ पर बैठी हुई है, हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमें कुरान का फ़हम अता फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमा और उसकी नशर व इशाअत के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। और ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ हमें मुत्तहिद रहकर एक जमात के साथ वाबिस्ता होने के बावजूद हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि दुश्मन को और ख़ुसूसन शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे ये हमारा मुत्तहिद रहना पसंद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन तनाज़उ व तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, जब तुम अलग अलग हो जाओगे, बिखर जाओगे, तुम्हारी हवा, तुम्हारी ताकत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा तुम्हारी कोई हैसियत वक़्त नहीं रहेगी। हमें मुत्तहिद रहकर इस दावत को आगे ले जाने की कोशिश करनी है। समझ लो कि अगर हम कुछ कदर सुस्त पड़ गए थे, आज से ये जज्बा दोबारा हमारे अंदर बेदार हो जाना चाहिए। वो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। समझ लो आज से हम दोबारा मुंसलिक हो गए इस जमात के साथ और हम अपना खून, अपना माल जहाँ पर इस जमात को ज़रूरत लगेगा कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए हम देने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, जिसके दिल में नेक मुराद है परवरदिगार तो पूरी फरमा दे, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। परवरदिगार जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा दे, हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, हमें अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, उस औलाद को हमारे लिए मरने के बाद सदक़े जारिया बना दे। परवरदिगार मांगते हैं जो लोग हमारे अकरबा में से इस बस्ती के जो लोग गुजर चुके हैं इलाहुल आलमीन आज कब्रों के अंदर मदफून हैं, उनके हुकूक हम जिंदों के ऊपर आयद होते हैं, हम उनके हक़ में दुआएं किया करें। ख़ुसूसन जो तौहीद वाले, जो तौहीद के इस मिशन से जुड़े हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा।